ناولس پیراڈائز میں خوش آمدید۔ نیلم کا مرکز بائی دیبا تبسم، ایپیسوڈ 17۔ منہاج، تم نے کیا سوچا ہے پھر شاکر کے بارے میں؟ ایماز پلازا میں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ منہاج اسحاق لان میں ٹھنڈی ہوا میں چکر لگا رہا تھا جب میورک کی کار اندر داخل ہوئی اور خود وہ منہاج کے سر پہ پہنچ گیا۔ تمہارا اس سے کیا کام؟ اس نے سگریٹ سلگا رکھا تھا، دھواں ہوا کی سپٹ کرتے ہوئے اس کے سفید چہرے کی جانب دیکھتے بولا۔ میں تو بس ویسے۔ میورک کو لگا وہ اس پر شک کر رہا ہے۔ تم اپنے دماغ اور نظروں کا استعمال وہاں تک ہی رکھو جہاں تک میں نے اجازت دی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اندھیرے میں بھی اس کی غلافی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میورک نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے پوچھا۔ وہ جو رات کے اس پہلی سفید بے شکن شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس تھا، ماتھے پر انگنی سلوٹے ڈالے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ انعامی ہونٹوں کا گول سا دائرہ بنا کر دھواں چھوڑا اور میورک کو دیکھنے لگا۔ پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالے جوتے کی نوک سے اس نے گھاس کو اکھاڑ دیا، پھر دھیرے سے چلتے ہوئے میورک کی جانب آیا اور جلتا سگریٹ اس کی گال پر رگڑا۔ میورک کی چیخ بہت بلند تھی، وہ بدک کر اس کے پیچھے ہٹا، جبکہ وہ مطمئن سا دونوں ہاتھ اب پینٹ کی جیبوں میں ٹھوسے اس کی حالت سے حس اٹھا رہا تھا۔ ہوا اس کے براؤن سلکی بالوں کو تھرتھرا رہی تھی۔ شرٹ کے اگلے دو کھلے بٹن اس کے چوڑے سینے کو واضح کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم ہوش بھی تو ہو؟ میورک چلایا۔ اس کا چہرہ اس سبکی پر سرخ ہو چکا تھا۔ ہاں بس اتنی سی تکلیف نہیں برداشت ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں جھانک لگا۔ تم پاگل ہو چکے ہو؟ میورک نے دانت پیستے گال سے لایا، پھر اس کو دیکھا جو پھر سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ میورک نے یہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ تم کہاں لائی ہو مجھے؟ وہ اس کے ساتھ ناسمجھی سے چلتا پوچھ رہا تھا۔ یہ بنگلہ بہت وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا تھا، شاندار عمارت۔ منہاج نے پہلی مرتبہ اپنی 18 سالہ زندگی میں اتنا خوبصورت گھر دیکھا تھا، کروڑوں کی مالیت کا۔ یہاں کون ہے؟ وہ اپنے سے آگے چلتی اپنی ہم عمر لڑکی سے مخاطب تھا۔ یہاں پارٹی ہے یار، جشن، وہ آنکھ دبا کر بولی۔ مگر کس چیز کا؟ وہ حیران ہوا۔ تمہیں اپنی بہن کا بدلہ لینا ہے پاکستان سے، تو سمجھو آج سے تم ایک نئے راستے پر قدم رکھنے لگے ہو۔ دنیا دیکھو گے اب تم۔ اچانک اس کے ہم قدم متیس کا ہاتھ تھام گئے۔ وہ جو 3 ماہ سے کمرہ نشین اپنے ماں باپ، بہن کی چیخوں کو سنتا پاگل ہوئے جا رہا تھا، اس کی مدد لینے کو تیار ہو گیا۔ اب وہی تھی اس کا سب کچھ۔ صرف بہن کا ہی نہیں، مجھے اپنے پیرنٹس کا بھی ریونج لینا ہے۔ کپکپاہٹ سے اس کے دانت بجنے لگے، اسے وہی آتش نظر آنے لگی جس میں اس کا باپ اور بہن جل جل کر دم توڑ چکے تھے۔ وائی ناٹ؟ اس کے شانے پر سر دھرے اندر آ گئی جہاں ایک بڑا سا ہال تھا۔ اندھیرے کو کم کرتی ہلکی ہلکی رنگ برنگی لائٹس اور بے ہنگم میوزک، خیر ڈانس فلور پر ناچتے نیم برہنہ وجود، نشے میں دھت ڈگمگاتے نفوس، ان سب کے چہرے اور انداز اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سعودی نہیں تھے یا پھر اس ملک میں رہنے کے باوجود دوسری سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ یہ تم مجھے کہاں لائی ہو؟ اس کے قدم دہلیزیں جکڑ لیے، بے اختیار اس نے اللہ سے توبہ کی، اتنی غلیظ جگہ پر نظر ڈالنے کی وجہ سے۔ تمہیں کسی سے ملوانے لائی ہوں؟ وہ اسے گھسیٹنے کے انداز میں اندر لیے چلی گئی۔ ہے گائز، ایک بڑے سے گروپ کی شکل میں موجود ٹولے کے پاس پہنچ کر اسے نزاکت سکھاؤ کہ اس کا سب سے ملنے کا انداز، خاص کر گروپ میں شامل 4 لڑکوں کی بے باکی۔ منہاج کا چہرہ سرخ کر گئی۔ بے حیائی کا یہ منظر اسے پانی پانی کر گیا۔ میٹ ہم ایماز، وہ اسے ایماز ہی کہتی تھی۔ سب کی نظریں اس کا جائزہ لینے لگیں۔ بلیک شرٹ کے ساتھ براؤن جینس پہنے، بالوں کو ماتھے پر سیٹ کیے، وہ سادہ حلیے میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت کو اس گروپ کے لڑکے لڑکیوں نے سب نے للچائی نظروں سے دیکھا۔ اس کی غلافی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ مست ہے، ایک لڑکی نے ہونٹ گول کرتے چلا کر ہاتھ گھٹنے پر مار کر کہا تو وہاں سب کا چھت پھاٹ قہقہ گونجا۔ آؤ ایماز، وہ ششدر کھڑے منہاج کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے بولی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اس کا بازو جھٹکنے لگا۔ جانا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تمہیں اتنے بڑے بندے سے منتیں کر کے ٹائم لے کر لائی ہوں صرف تمہارے لیے، اور تمہیں جانا ہے؟ وہ چلائی تو منہاج نرم پڑ گیا۔ جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ ایسے ہی اسے ایموشنل بلیک میل کرتی تھی اور وہ ہو جاتا تھا۔ چپ چاپ جا کر ایک صوفے پر ٹک گیا۔ وہ سب بھی بیٹھ گئے، مگر اسے اب تک عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ لو، وہ 2 مشروب کے گلاس ٹرے میں رکھے اسے پیش کرتے بولی۔ جوس ہے؟ اسے گم کیفیت میں دیکھ کر وہ بولی تو منہاج نے گلاس اٹھا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج سے وہ کس راستے پر نکل پڑے گا۔ انتقام کی آگ میں جل جل کر وہ درندہ بن جائے گا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جوس کا گلاس ختم ہو چکا تھا۔ ان سب میں سے بڑا لڑکا دونوں ٹانگیں میز پر رکھے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے جوتوں کے تلوے منہاج کے منہ کی طرف تھے۔ اسے ان سب کے چہرے گڈمڈ ہوتے نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ در حقیقت اس کے بعد اسے کبھی ہوش ہی نہیں آیا۔ منہاج اسحاق تو اسی دن مر گیا تھا، اگر کوئی زندہ تھا تو ایماز۔ ماضی کی جھلکی پر منہاج اسحاق کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ کون کسی بوسیدہ کھنڈر پر روتا ہے؟ روتا ہے اپنے بیتے جیون پر، اپنی کھوئی یادوں پر۔ کر سکتے ہیں نا وہ کچے راستے پر ہم شہر میں بھی تو اسٹے کر سکتے ہیں نا۔ وہ کچے راستے پر چل رہے تھے
पगडंडियों में ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते नीलम कोप से बोली, आओ। चलते पानी का नाला था जिस पर से मेजर आस ने छलांग लगाते इसे भी आने का खा। हमने तो मिसाल दी थी बंदर की, आपने तो छलांगे लगवाना शुरू करवा दी हैं। वो किनारे पर खड़ी बोली, एक जंप करना है, दरख्त पर नहीं चढ़ना, फिर बिगड़ा। हम नहीं मार सकते छलांग। मुनफी में सर हिलाने लगी। आए। मेजर आस ने बादल खास्ता हाथ बढ़ाया। अंधेरे में मेजर आस के हाथ में थामी टॉर्च की रोशनी नीलम के चेहरे पर पड़ी थी। खुद वो तारीकी का हिस्सा बना हुआ था। उसके तासुरात न देख सकी, फिर उसका बड़ा हाथ थामे बगैर ही छलांग लगा दी। आ इसे लगा इसकी दूसरी टांग गई नाले के अंदर, मगर बर वक्त मेजर आस ने इसे बाजू से खींचते बचाया। इसका सर मेजर आस की मजबूत कुशादा सीने से टकरा कर वापस गया था। चंद पल तो वो कुछ बोल न सकी, जबकि वो आगे बढ़ गया। वो हिल भी न पा रही थी। रात का सन्नाटा साई साई कर रहा था। कुत्तों गीदड़ों की भौंकने की आवाज़ें अब दहशत कायम करने लगी थी। जब नीलम घबरा कर तेज तेज कदम उठाती उसके पीछे चलने लगी। खेतों को पानी लगाया गया था, शायद या हल चलाया था। खैर, नीलम ने पहली बार ऐसी जगह देखी थी। काश ये सब वो सुबह के उजाले में देखती। वो मेजर आस से चंद कदम पीछे थी। आगे आ जाए, रास्ता खतरनाक है। सन्नाटे में उसकी भारी आवाज़ हुई तो वो उसके हम कदम हो गई। आधा घंटा हो गया था उन्हें चलते हुए। और कितना चलना है, हमारे पैर दुख रहे हैं। वो रोने वाली हो गई। दरख्त के पास पड़े पत्थर पर टिक गई। मेजर आस ने एहतियातन रिवॉल्वर लोड कर लिया। एक तो आपके नखरे, सिद्धांत कचकचाया। आपको ये नखरे लग रहे हैं? हर इंसान ज़्यादा चलने से थक जाता है। अलबत्ता आप इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते, वो अलग बात है। उसने भी हिसाब बराबर किया। आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट चलकर थकने वालों को नखरीला ही कहा जाता है मैडम। वो आसपास टॉर्च घुमाता अलर्ट था। हमसे और नहीं चला जा रहा। वो पैर जूती से आज़ाद कर चुकी थी। ये सराय नहीं है, और उठें, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। इसने रिवॉल्वर से इशारा करते नीलम को उठने का कहा। टाइगर, हम जूता पहनो। उसकी बात अभी बीच में ही थी कि मेजर आस ने उसे बाजू से पकड़कर पत्थर पर से खड़ा किया। उसे पता था कि अगर वो सख्ती नहीं करेगा तो वो उसी तरह नखरे करती रहेगी। अच्छा, एक बार पैर धो लें। थोड़ा फासले पर लगा ट्यूब व्हील देखकर उसने पूछा। नहीं, पैर दर्द करेंगे। चलने से खून गर्म हो गया। ठंडा पानी फ़ौरन नहीं डालते। शाबाश, उठो, थोड़ा सा रास्ता है। उसने नीलम को साथ घसीटा तो वो मजबूरन चल पड़ी। आगे कमाद था। गीदड़ों की तादाद वहीं ज़्यादा होती है। मेजर आस ने उसके हाथ से टॉर्च ले ली। श्श। उसे कुछ बोलने को पर तोलते देखकर मेजर आस ने कहा। इस खतरनाक रास्ते से बाहिफाजत गुजरकर वो सामने गीली ज़मीन पर आ गया, जिसके आगे मिट्टी के कच्चे मकान थे। ये खालिस देहाती इलाका था। मेजर आस ने लंबी कतार में बने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके दरवाजे को लोहे की जंजीर में ताला डालकर मुक़फ़्फ़ल किया गया। आ सन्नाटे में नीलम मुबारक की चीख गूंजी, साथ ही उसका बाजू भी दबोच लिया। क्या हुआ? मेजर आस रिवॉल्वर ऊपर करते आसपास देखने लगा। छुप कर ली। नीलम ने दीवार की जानिब इशारा किया, खुद इसके पीछे छुप गई। मेजर आस का दिल चाहा उसे खड़े खड़े शूट कर दे। हद है बुज़दिली की। उसने अपना बाजू छुड़वा लिया और एक बार फिर दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। आस ने अंदर दाखिल होते सलाम किया। नीलम भी उसके पीछे ही अंदर आ चुकी थी। वो एक कमरे में दाखिल हो गए। लाल ईंटों का बना कमरा, जिसमें चारपाइयाँ पड़ी थी। एक 30-32 साल का शख्स अंदर आया और पानी पेश किया। सर, फ्रेश हो जाएं आप। उसने मेजर आस को पानी का गिलास थमाया, जो सिग्नल्स लाने की कोशिश कर रहा था। उसने कोट उतारते स्टील का ग्लास थाम लिया। आप रेस्ट कर लें। मेजर आस ने नीलम से कहा और अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। उसका साथी भी जा चुका था। सर, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि आप लड़की को लेकर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर पर हाजिरी दें। मेजर आस की शर्ट उतारते हाथ थम गए। कब? सर, आपको जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचना है। लगता है मुझे खुद ही रब्ता करना पड़ेगा हेडक्वार्टर। मेजर आस ने अपना बैग खाली करना शुरू किया। सर, आप समझ नहीं रहे, वो लड़की बहुत यंग और इमेच्योर है। यही नहीं, वो बहुत बेवकूफ़ भी है। 5 बजे वो जॉगिंग करने निकला था। अब इतनी दूर आ चुका था कि बासानी किसी से भी रब्ता किया जा सकता था। तभी वो हेडक्वार्टर रब्ता करने की गलती कर बैठा था। मेजर आस वो लड़की कितनी यंग और कितनी बेवकूफ़ है, उसका फैसला हम उससे मिलकर ही करेंगे। एजेंट 42 शहीद हो चुका है। उसे बलूचिस्तान में फैली दहशतगर्दी का कोई सुराग मिल गया था तो या तो रॉ के एजेंट्स वहाँ डेरा डाले हुए हैं या CIA के, और दोनों का कनेक्शन मिन्हाज से ही है। 7 माह हो गए तुम्हें, मगर कोई नफ़ा नहीं हुआ। सर, ज़िया भी तो नहीं हुआ। वो फ़ौरन बोला। क्यों नहीं हुआ? दरगाह पर धमाका? सर, एंट्री टेस्ट का धमाका। फजूल बहस मत करो आस। उन्होंने सख्ती से टोक दिया तो मेजर आस ने गुस्से से मुक्का पास लगे दरख्त पर मारा। मिन्हाज को हैंडल करने का तरीका आ गया है। जो लीज़ा हसन ने मिन्हाज की मदद के लिए किया, वही नीलम हमारी मदद को करेगी। वो अपने मुल्क के लिए इतना तो कर ही सकती है। वो असल बात की जानिब आया। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी रगें तन गई। नीलम को मिशन के लिए साइन करना चाहता हूँ। अब बस वही है जो कम वक्त में मिन्हाज का भरोसा जीत कर एमास प्लाजा में रह सकती है, वरना हम इस मिशन पर सालों लगा देंगे। मिन्हाज के पास हर साथी की कमज़ोरी है। कोई भी उसके खिलाफ मुँह नहीं खोलता। सर, जब हम माजी में अंडरवर्ल्ड की बड़ी बड़ी शख्सियात तक पहुँच गए, वो आज अंडरग्राउंड में हैं।
وہ آج انڈر گراؤنڈ ہے تو منہاج کیا چیز ہے؟ اس نے تنفر سے کہا، یاد رہے منہاج ان کی ہی پیداوار ہے، اسے انہی لوگوں نے ٹرین کیا ہے۔ اب اس کے اثر و رسوخ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان شخصیات تک رسائی میں ہمارے 3 کارکن بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر بھی سر گستاخی معاف، آپ ایک ایسی لڑکی سے امیدیں باندھ رہے ہیں جو قومی ترانے کے ادب میں ٹانگوں کو زحمت دینا پسند نہیں کرتی، جسے ایک موقع ملے تو وہ اس دھرتی پر 2 گروپ بھیج کر کسی اور ملک چلی جائے۔ سر، جو لڑکی آدھا گھنٹہ چلنے پر تھک جاتی ہے، جو کاکروچ اور کلیگ کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگتی ہے، جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آنسو بہانے بیٹھ جاتی ہے، جو غصے میں ہر بات کہہ جاتی ہے، آپ اسے اتنے حساس مسئلے میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے اپنا ایک ناخن نہیں مروڑ سکتی، وہ کیا ہماری مدد کرے گی؟ اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ وہ ضرور کرے گی، ایک لڑکی ہے، لڑکیوں کا دل بہت حساس ہوتا ہے، وہ اتنے بے گناہوں کو مرتا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ انہیں یقین تھا، مجھے اس کی مدد نہیں چاہیے، میں اس مشن کے لیے کچھ اور لاحمل سوچنا شروع کروں گا۔ ہم نے خود عورتوں کو بزدل اور کم ہمت سمجھ رکھا ہے، گرلز بھی آرمی جوائن کرتی ہیں، اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ میں اسے پراپر سائن کروں گا، تھرو ISSB، تم اسے ٹرین کرو گے اور وہ تمہارا مشن مکمل کرے گی، دیٹس اٹ۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا، میجر آج نے سیل فون سے سم نکال لی۔ نیلا ابرار کرے گی مدد۔ وہ غصے سے پھنکارا اور تیز تیز دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ حد نگاہ تک پھیلے کھیتوں میں وہ بھاگتا جا رہا تھا، تو کیا ماضی کی کہانی پھر سے لکھی جانے والی تھی، منفرد کرداروں کے ساتھ؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی۔ وہ رو رہی تھی، ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، اس کے گلابی آئرس بھیگ رہے تھے، نم تھے۔ وہ کسی اونچی مسند پر بیٹھی تھی، پر کہاں؟ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وَلَوْ خَيْرُنِي لَقَرَرْتُ حُبَّكَ لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، اگر مجھے ایک بار پھر موقع ملے تو میں تب بھی ایک بار پھر تمہیں ہی محبت کے لیے چنوں گا۔ خمار آلود لہجے میں کوئی کہہ رہا تھا، اسے اپنے ہاتھ پر مضبوط سفید جلد اور بھورے بالوں والا ہاتھ محسوس ہوا۔ گھٹنوں کے پاس بیٹھے شخص نے سر اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھتی سب غائب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ میں اندھی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا؟ یہ اس کی اپنی آواز تھی، یہ عربی زبان میں کیا اقرار تھا؟ الفاظ گونجنے لگے، اندھیر نگری دونوں نفوس سے خالی ہو گئی۔ وہ چیخ مارتی اٹھی تھی، پچھلے 2 سالوں سے آنے والے خواب اسے اب خوفزدہ کرنے لگے تھے، حالانکہ وہ ڈراؤنے خواب نہ تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ابھی جاگنگ سے آیا تھا، 6 بجے کا وقت تھا۔ چھپکلی دیکھ لی؟ اس نے اپنی جانب سے اندازہ لگایا۔ نہیں، پانی۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی، پوری رات کروٹیں لیتی گزری تھی، 2 گھنٹے پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی۔ میجر آج سے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ آپی، ہمیں آپی کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میجر آج سے پانی کا گلاس اس سے پکڑ لیا۔ اب آپ کی آپی کو میں یہاں کیسے لاؤں؟ وہ تنک کر بولا، مت لائیں، ہم خود چلے جائیں گے ان کے پاس۔ وہ اپنے اوپر لی چادر ہٹا کر دروازے کی جانب بھاگی، بکھرے بال، روئی روئی آنکھیں وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ میجر آج اس کے پیچھے لپکا، وہ صحن تک پہنچ چکی تھی۔ نیلم! میجر آج سے اس کا بازو دبوچتے روکا، چھوڑیں ہمیں جانا ہے۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ چھوڑیں، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ یہ آواز ہمارا پیچھا کر رہی ہے، یہ قریب آتی جا رہی ہے، ہمیں اندھا کر دے گی، چھوڑیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ میجر آج کے بازوؤں کو اپنے لمبے ناخنوں سے نوچ ڈالا، اس کا حصار توڑنے کی کوشش میں وہ بے دم سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب تک وہی جملہ گونج رہا تھا، بند کرو اس آواز کو، چپ ہو جاؤ، جانے دو ہمیں۔ وہ جتنا تڑپ رہی تھی، اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نیلم کا دم گھٹنے لگا۔ میجر آج کے لیے اس کی یہ حالت، یہ انداز بالکل نیا تھا۔ نیلم، کون سی آواز؟ وہ چلایا، اسے دونوں بازو سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ سنا نہیں آپ نے؟ وہ آ رہا ہے، آپ کو نہیں سنائی دے رہا؟ سنیں، اس کی آواز کو سنیں۔ وہ چیخے جا رہی تھی، اس کی گرفت سے نکلنے کو پھڑک رہی تھی۔ آپ کو کیوں سنائی نہیں دے رہی یہ آواز؟ وہ چلائی تو میجر آج کا ہاتھ گھوم کر اس کے چہرے پر پڑا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نیلم کچی مٹی کی فرش پر گری تھی، اس کی شال میجر آج کے پیروں میں پڑی تھی، بال اس کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ کون سی آواز؟ میجر آج اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے پوچھنے لگا۔ میجر آج کی پڑی 4 انگلیاں اس کے دائیں گال پر ثبت تھیں، لال نشان پڑے ہوئے تھے، مگر اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ اس کا تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ نیلم کو اپنے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا، جلن سے گال میں چوٹیاں دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے ٹائلر کو دیکھا۔ آئی ایم آسکنگ سم تھنگ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اس کے عجیب سے انداز سے دیکھنے پر اپنی بھاری مردانہ آواز میں بولا۔ ہمیں واپس جانا ہے، اپنی آپی کے پاس، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ میجر آج نے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا۔ دیکھیں نیلم، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا۔ اس کے مسلطی انداز پر وہ چیخ کر گویا ہوئی، ہمیں یہاں سے جانا ہے بس۔ وہ ضدی پن سے بول نہیں بلکہ چیخ رہی تھی۔ میجر آج نے محسوس کیا تھا، وہ جتنے غصے سے اسے ہینڈل کرتا تھا وہ اتنا بگڑ جاتی تھی، اور جب نرمی سے مخاطب ہوتا تو وہ سب مان جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے ایک تھپڑ کے جواب میں اسے چلانا اور ضد کرنا بند نہیں کیا تھا۔ اچھا چلتے ہیں، پہلے آپ فریش ہو کر چینج کر لیں۔ اس نے نیچے پڑی اجرک نیلم کو اڑائی، اس نے سختی سے میجر آج کے ہاتھ جھٹکے، وہ گھٹ پچ کر اٹھ گیا۔ نیلم،
اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر اسے پھر پکارا۔ نیلم نے سخت غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نیلم کے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس میں لیڈیز ڈریسز ہیں، آپ اپنے ناپ کے کپڑے نکال کر پہن لیں۔ ٹائیگر نے بیگ اس کے سامنے والی چارپائی پر رکھ دیا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ ٹائیگر کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کا راج، دھوپ آج جم کر نکلی تھی۔ ایماز پلازا کو اس دھوپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لاتعداد اسی اے سی ہر کمرے کی زینت تھے۔ حرام کی کمائی سے وہ اس گرمی سے تو بچ گئے تھے، مگر دوزخ کی گرمی سے، تپش سے انہیں کون بچا سکے گا؟ جس نے انسانیت کا قتل کیا، ظلم کیے، لاکھوں کی تعداد میں گھر برباد کیے، جس نے آہیں سسکیاں کچھ نہ سنی، جس نے رحم نہیں کیا تو کیا وہ رحم کرے گا؟ جس کے بندوں کے ساتھ وہ شرمناک کھیل کھیلتا رہا، جنہیں زندہ جلاتا رہا۔ موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ خود خدا بنا لوگوں کی زندگیوں اور موت کے فیصلے کرتا پھرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بے شکر ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ آج پورا دن ورزشی آلات کے ساتھ نبرد آزمائی کرتا رہا تھا۔ مضبوط بازو اور کثرتی بدن اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ چھوٹا سا وائٹ ٹاول ہاتھ میں تھامے اسے پسینہ پوچھتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں اس کے خاص ملازم نے اس کا کام مکمل کر دیا تھا۔ اب اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے ایماز کے سامنے رکھ رہا تھا، جو قیمتی نرم صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اندر آتے ملازم نے اسے جوس پیش کیا، جو اس نے لیپ ٹاپ پر نظر جماتے ٹرے سے اٹھایا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب کمرے میں صرف دو نفوس تھے، ایک ایماز اور دوسرا اس کا خاص بندہ جو کب سے ان کے ساتھ تھا، مگر ایماز نے اسے موقع نہ دیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ویڈیو پلے ہونے لگی۔ کرتا شلوار میں ملبوس شخص ایک باوردی گارڈ سے مخاطب تھا۔ دونوں سنسان سڑک پر کھڑے تھے۔ میں نے ایگل اور اس لڑکی کی جعلی تصویریں بنوائی تھی تم سے بس، اور کس چیز کے پیسے چاہیے تمہیں یاد نہیں؟ میں نے ایماز سے جھوٹ کہا کہ ایگل اور وہ لڑکی مجھے نظر آئے تھے، اور اس پر ایماز کا جو قہر برسا، اس نے مجھے نوکری سے بے دخل کر دیا اور تم چند روپے دے کر چلتے بنے۔ میں اب کون سی نوکری کروں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہنیں کماری بیٹھی ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تمہاری وجہ سے اتنی اچھی نوکری بھی چلی گئی۔ مجھے نوکری لگوا کر دو یا پیسہ دو، کچھ بھی کرو، نہیں تو میں ابھی جا کر تمہاری پول کھول دوں گا۔ گارڈ بولنے پر آیا تو دھمکی بھی دے ڈالی، جس پر سامنے کھڑے نوجوان کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے۔ ڈل میرون کرتا شلوار میں اس کی سفید رنگت نمایاں تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے بازو کے کف چڑھانے شروع کیے۔ مجھے پیسہ چاہیے بس، گارڈ ناگواری سے بولا۔ کتنا حرام کھاؤ گے؟ جتنا کھانے کو ملے گا، گارڈ بھی ٹھٹائی سے بولا۔ یہ لو، ایک گولی کھا کر دیکھو۔ گارڈ کو پتہ بھی نہ چلا کب اس نے پسٹل لوڈ کیا اور کب نکالا۔ گارڈ کے گھبرائے چہرے کو دیکھتے اس کی سنجیدگی اضافہ مزید ہو گیا۔ ٹھا! گولی سیدھی اس کے ماتھے میں لگی، سرخ رنگ مادہ اس کے چہرے پر تیرنے لگا۔ آنکھوں سے ہوتا گالوں پر، ہونٹوں پر، پورا چہرہ اور قمیص خون سے بھرنے لگی، اور وہ چند سیکنڈز بعد زمین بوس ہو گیا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ منہاج کی نظریں اب بھی اسکرین کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھے اس بندے کی لوکیشن فائنڈ کر کے بتاؤ۔ اسکرین پر ہی نظر جمایا اس نے کہا، سر میں نے اپنے بندے اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی فوراً حاضر ہوں گا۔ منہاج نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا۔ بھلا کون ہے جو ایگل اور اس لڑکی کو میری نظروں میں مشکوک کرنا چاہتا تھا؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا۔ شاکر۔ دماغ نے فوراً کرسر گھماتے جواب تلاش کرتے ہی سینڈ کر دیا۔ ہیلو ایس پی بلال، مجھے اس بندے کی شناخت کروانی ہے جس کی پکچر تمہیں 5 منٹ بعد میل کر دی جائے گی۔ جو حکم سر۔ ایس پی بلال نے خوش آمدید لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے پاسپورٹ، NIC، ریزیڈینشیل ایڈریس، ایجوکیشن، سب کی ڈیٹیلز چاہیے۔ اس نے حکم جاری کیا۔ سر اگر وہ شخص بیرون ملک مقیم ہوگا تو اس کا NICOP، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ملے گا۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ نادرا سے ڈیٹیلز ملتے کچھ وقت لگتا ہے۔ میں 2 دن تک تمہارے ایس پی ہونے کا کیا فائدہ؟ اپنا عہدہ استعمال کرو اس سے پہلے کہ میں اپنا ریوالور استعمال کرنا شروع کر دوں۔ وہ دھاڑا۔ سوری سر، وہ کسیا کر بولا۔ سر میورک نے اسلحہ افغانستان بھیجا ہے، اسامہ نے چائے کی پتیلی چھوڑے سے اتارتے کہا۔ یہاں پر سلنڈر کی مدد سے مسئلے کا استعمال کر سکتے تھے۔ اسامہ کو ہیڈ کوارٹر سے ان کی مدد کے لیے ارجنٹ بھیجا گیا تھا۔ وہی اس مشن کی فائلنگ کر رہا تھا، اسے تقریباً سب پتہ تھا۔ تو FT مشن پر تم کام کر رہے ہو؟ میجر آج نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، چار پلر پر کھڑے کچن کے ایک پلر سے ٹیک لگائے وہ نیچے مٹی کے فرش پر پرسکون بیٹھا تھا۔ بس رپورٹنگ کر رہا ہوں، اسے چائے پیالی میں نکال لی تھی۔ میورک نے اسلحہ افغانستان کیوں پہنچایا؟ اس کی نظریں تیزی سے کام میں مصروف ایجنٹ اسامہ پر تھیں۔ جہاں تک ڈیٹیلز جمع ہوئی ہیں، مجھے اس میں افغان طالبان کا کوئی چکر لگتا ہے۔ CIA اب کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کا سراغ تو JIM ہی تلاش کرے گا۔ اسامہ نے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے اس کی جانب دیکھا، جس کی پرسوچ نظریں سامنے والے پلر پر جمی تھیں۔ اینی پرابلم سر؟ آج نے گرم سانسیں ٹھنڈی ہوا کے سپرد کی۔
یہاں کا موسم کافی اچھا تھا، دوپہر کے وقت بھی سکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کیا تھا اور شاخیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ اس مشن میں شامل ہو گیا ہے، JIM، JIX، JCIB۔ ابھی تو منہاج کے آس پاس پہنچے تھے کہ اس کی اتنی شاخیں دیکھ لی ہیں۔ جب اندر جھانکیں گے تو جانے کیا کیا راز افشا ہوں گے۔ ابھی تو انڈر ورلڈ تک پہنچنا ہے، اور ان سیاست دانوں تک بھی جو اپنے ہی ملک کو نگل رہے ہیں۔ حرام خور ہیں سب کے سب، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر نہیں لگتا۔ کیسے حکمران ہے یہ؟ کیا انہیں اپنے ملک سے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں؟ وہ پھر سے اپنے وطن کی بگڑتی حالت پر افسردہ ہو چکا تھا۔ ڈونٹ وری سر، جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بکھرنے یا ڈوبنے نہیں دے گا۔ بھروسہ رکھیں اس پاک ذات پر جس نے پاکستان کا حصول ہمارے لیے ممکن کر دیا تھا، وہ اس کی حفاظت کے لیے ہماری مدد کرے گا۔ ایجنٹ اسامہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ میجر آز کی مایوسی پل بھر میں چھٹ گئی۔ بلا شبہ اسامہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ انشاءاللہ، میجر آز کے لب ہلے۔ سر، کام کمپلیٹ ہو گیا سارا؟ میجر آز پچھلے 5 گھنٹوں سے کمرے میں بند تھا۔ اس نے اسی متعلق پوچھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی امید افزا خبر؟ ایجنٹ اسامہ نے اس کے نقوش کھوجے۔ میری سعودی اور امریکہ دونوں کی ٹیمز اپنے کام میں 3 دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پزل حل ہوتا ہے تو دوسرا سوال آ کھڑا ہوتا ہے، ایک نقاب اترتا ہے تو دوسرا چڑھ جاتا ہے۔ خیر، تم نہیں سمجھو گے، لمبی کہانی ہے۔ فی الحال شکریہ۔ میجر آج سے ٹرے اٹھا لی۔ جو بھی ہے، وہ اسے اپنے مشن کے بارے میں کھل کر نہیں بتا سکتا تھا، احتیاط لازم تھی۔ اس نے لکڑی کے مقفل دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سرخ کرتی کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ کرتی اچھی خاصی کھلی تھی۔ نیلم نے اس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کی اوپل اسٹون جیسی رنگت پر سرخ رنگ غضب ڈھا رہا تھا۔ جلدی سے اسے ختم کر لیں، پھر ہم چلیں گے۔ اس نے ٹرے نیلم کے پاس چارپائی پر رکھی۔ ہمیں کچھ نہیں کھانا، چلیں۔ وہ اٹھ گئی۔ وہ ہر بات پر ضد کیوں کرتی تھی؟ پہلے کھا لیں، پھر چلیں گے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ نیلم نے دانت پیس لیے۔ تھپڑ سے پیٹ بھر گیا ہے ہمارا۔ اس کے طنز پر میجر آز کی نظر اس کے گال پر پڑی، جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشان چسپاں تھے۔ سوری فار دیٹ، وہ بے نیازی سے بولا۔ صرف لفظ تھے، شرمندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جلدی سے اسے ختم کرے، 5 منٹ میں آ رہا ہوں میں۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ تمہاری موت کی خبر کان کے پردے پھاڑتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ زندگی میں چراغ بھی عجیب قسم کے ہیں، جلتے ہیں تو روشنی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جلا جاتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگا تھا جیسے اندھیری غار میں کوئی دیپ جلائے، مگر یہ روشنی اتنے کم لمحوں تک رہی اور میرے بچے ہوئے وجود کو بھی جلا گئی۔ تجھے خوشی ایک لمحے کی اور دکھ صدیوں کے کیوں ملتے ہیں؟ وہ لارج پکچر کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ کیا میں کبھی تمہیں مسکراتا دیکھ سکوں گا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتا آگے بڑھنے لگا۔ بیڈ کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ میں نہیں مانتا، میرا دل تمہاری موت کو تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ نہ ہواؤں میں اب بھی تمہاری سانسوں کی خوشبو موجود ہے؟ میرا دل اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ اس وحشی انسان کا مردہ دل ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا، صرف اپنے لیے، اپنے درد کے لیے۔ انسانیت کہیں دور کھڑی چیخ رہی تھی کہ تمہارا دل ان لوگوں کے درد کو محسوس کیوں نہیں کرتا، جن کے گھروں کو اجاڑ دیا تم نے، جن کے چراغ گل کر کے تاریکیاں پیدا کر دی۔ کیوں تمہیں ان ہواؤں میں ان کے درد کی آنسوؤں کی نمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں تمہیں اپنے کے ظلم یاد نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا تم نے انسانیت کو زخم کر دیا ہے؟ کیا تم بہرے ہو، اندھے ہو؟ تمہیں ان مظلوموں کی آہیں سسکیاں نہیں سنائی دیتی جو اپنے پیاروں کی دردناک موت پر آج بھی دہل اٹھتے ہیں؟ کیوں تم دل کا نام لیتے ہو؟ تمہارے پاس گوشت کا یہ ٹکڑا ہے ہی نہیں، مت لیا کرو اس کا نام۔ انسانیت کو درد ہوتا ہے، دل بھی اپنی بے حرمتی پر خون کے آنسو بہاتا ہے۔ کاش تم جان سکتے کہ دل کہتا ہے مجھے اس شخص کے سینے سے نکال دو۔ تم کیا جانو تمہارا دل کتنی بار ایک ہی آرزو کرتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں، میں فنا ہو جاؤں۔ دل دے درد ہر کوئی سناوے، دل نو درد ہوئے تے کینوں سناوے۔ گھپ اندھیرے میں اس کی چلتی نبض میں کسی نے بڑی بے رحمی سے سوئی چبھوئی تھی۔ اس کے منہ سے آگ کی آواز ضرور نکلتی، مگر منہ پر بندھے کپڑے کے باعث وہ اف بھی نہ کر سکا۔ اس کو اپنے جسم میں آگ گردش کرتی محسوس ہوئی، ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ اسے لگا وہ مر جائے گا، ایک پل بھی مزید زندہ نہ رہے گا، مگر زندگی اس پر بڑی مہربان تھی۔ اسے آس عالم سے بھی ابھی بہت کچھ وصول کرنا تھا، بہت کچھ۔ اس کے وجود کو موٹی رسیوں میں اس مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پا رہا تھا۔ اپنی 17-18 سالہ زندگی میں پہلی بار ایسی صورتحال سے نبرد آزما ہو رہا تھا۔ اس کے بابا نے اسے بہت سیکورٹی میں رکھا تھا، وہ فوج کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، یہی نہیں ان کا تعلق حساس اداروں سے بھی تھا۔ یہ سب انہوں نے کس محنت اور تگ و دو سے حاصل کیا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ کرنل کا بیٹا ہونے کا اعزاز اس کے لیے جتنا فخریہ تھا اتنا ہی خطرناک بھی۔ کتنی بار ہی کرنل صاحب کے اکلوتے بیٹے کے خلاف سازشی جال بچھایا گیا تھا۔ ہر مشن، ہر کیس میں کرنل صاحب کو یہ مصیبت جھیلنی پڑتی تھی، مگر فوج کی اعلیٰ سیکورٹی کے باعث وہ 17 سال تک دشمنیوں سے بچا رہا تھا۔ البتہ 4 کلاس میں اسکول سے واپسی پر اس کی کار پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بھی خراش نہ آنے دی۔ ہاں، خوف کے باعث وہ بے ہوش ضرور ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہی واقعہ سے یاد آیا تھا۔ اس کے منہ پر بندھا کپڑا اتار دیا گیا۔
आज सर तुम्हें पिछले एक हफ्ते की मोहलत दी थी। सॉफ्ट फेयर अभी तक नहीं दिया तुमने। किसी की सर्द आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मर्दाना आवाज़। तो क्या लीज़ा हसन ने उसे ट्रैप किया था? मुझे नहीं पता आप कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। वो बमुश्किल बोल पा रहा था, उसके अंदर आग जैसी जलन का एहसास अंगड़ाइयाँ लेने लगा। नहीं पता। एक और निडल उसके वर्जिशी बाजू में जारहाना अंदाज में घुसाई थी। उसकी चीखें बुलंद हो गई। कभी सर्द हवा ने नहीं छुआ था उसे। सच कह रहा हूँ। बाबा का एक ही लैपटॉप था। बाबा का एक ही लैपटॉप है जो वो हमेशा संभाल के रखते हैं। मुझे इजाज़त नहीं है उसे छूने की, बल्कि कोई भी बाबा की स्टडी में नहीं जा सकता। वो रोबोट की तरह बोला। मिनाज साहब का ज़बरदस्त कहका उसके कानों ने सुना था। ये तो और भी ज़बरदस्त है। अब तुम्हारा काम है कि तुम उस लैपटॉप को अपनी बेस्ट फ्रेंड को दोगे ना? उसने एक टांग कुर्सी पर रखकर उसके बाल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। नहीं दूंगा। दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते आस चिल्लाया। वाह वाह, क्या मोहब्बत है। बाग के नक्शे कदम पर चल रहे हो। उसने आस आलम के खूबसूरत चेहरे को नफरत से देखा। सुर्ख सफ़ेद रंगत, दिलकश नकूश, उसका लाइफ स्टाइल उसके अंदर आग भड़का गया। जब उसकी बहन पाकिस्तान के दहशतगर्दों के हाथों मारी गई थी, बेरहम तरीके से जलाई गई थी, तब आस आलम का बाप अपने ओहदे का फ़र्ज़ क्यों नहीं निभा सका? उसका दिल चाहा आस आलम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दे। उसने कुर्सी पर बंदे का मुंह में लड़के पर मुक्कों घूंसों की बरसात शुरू कर दी। मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो उसकी ज़रबों पर चीखा। मैं तुझे छोड़ूंगा तो तेरा बाप मुझे छोड़ेगा ना? वो अब उसके मुंह में ज़बरदस्ती हीरोइन का पैकेट खोल कर डाल रहा था। इसे तशद्दुद बर्दाश्त करते तीसरा दिन था। काश तुम मुझे ना छोड़ते, बस मेरे बाबा को छोड़ देते मिनहाज। आसालम के दिल पर माजी की याद ने घुसा मारा था। जल्दी से शर्ट की बटन बंद करते उसने माजी की यादों का संदूक भी बंद कर डाला। सर, हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, आप लोग जल्दी निकलें। स्टेशन चीफ की तरफ से मीटिंग टाइमिंग अलॉट कर दी गई है। सामा कमरे में दाखिल होता बोला। मेजर आस ने ट्रैवलिंग बैग संभाला। पता नहीं अब उसका अगला ठिकाना क्या था। नीलम, आप तैयार हैं तो निकलें। उसने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर लगाती नीलम से पूछा। उसे देखकर वो रुक गई। जाना हमने है, आप क्यों अपना बैग तैयार किए बैठे हैं? उसने बैग देखकर दरियाफ्त किया। अपनी इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लीजिएगा। उसे टोक दिया। नीलम ने चारपाई से अजरक उठाकर शानों पर डाल ली और उसके हम कदम हो गई। 20 मिनट की मुसाफत तय कर लेने के बाद वो लोग एक खुले से मैदान के किनारे पहुंच गए। हेलीकॉप्टर सिर्फ लैंडिंग के मराहिल से गुजर रहा था। नीलम को घबराहट होने लगी। मिट्टी के मरगोले उड़ रहे थे। उसने अजरक मुंह पर ले ली। शोर भी बढ़ रहा था। मेजर आस पीछे मुड़ा। उसके हाथ में इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइस थी जिससे वो दूसरी जानिब किसी से रब्ता करता चीखते हुए बोला था। यस सर, मेजर आस आलम स्पीकिंग। इट वॉज डन सर। या माई वर्किंग ऑन थर्ड डी इज डन सर। एजेंट शुएब इज कमिंग बैक। नीलम अबरार सर। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया था जब उसने तेज़ आवाज़ में नीलम का नाम लिया। सॉरी सर, वी आर कमिंग। राब्ता मुनक़ता करते हुए नर्वस खड़ी नीलम के पास आया। हम कहाँ जा रहे हैं? वो दांत पीसते पूछ रही थी। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, चलो। वो आगे बढ़ने लगा। हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। वो चिल्लाई। नीलम, मेरे साथ और भी मेंबर्स हैं, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मेरी ड्यूटी है ये, मैं आपके साथ सख्ती नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इसकी इजाज़त है। वो धीमे लहजे में बोला। थप्पड़ मारने की इजाज़त है? उसने उबरू उठाकर ठीके लहजे में कहा। मेजर आस का दिल चाहा वो अपना सर फोड़ ले। आप मुझे मजबूर करेंगे। मजबूर तो आपने हमें कर रखा है। वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर उसी डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी से रब्ता किया। सर, शी डजंट वांट टू कम। वो नहीं आना चाहती। ओके। उसने डिवाइस नीलम को थमाई। नीलम, मेजर आस आपको बहिफाजत हम तक पहुँचाएंगे। आप उन पर भरोसा रखें। मुझे आपसे चंद ज़रूरी बातें करनी है। उम्मीद है आप अपनी दरख्वास्त रद्द नहीं करेंगी। धीमा मगर रोबदार अंदाज था। नीलम को पल भर में कायल कर लिया गया। उसने डिवाइस वापस मेजर आस को थमा दिया, जिसने उस दौरान सियाह गॉगल्स लगा लिए थे। तेज़ हवा उसके सिल्की बाल उड़ाकर पेशानी चूम रहे थे। दोनों जेबों में हाथ उसे ही देख रहा था शायद। फिर डिवाइस थाम कर आगे बढ़ गया। अब नीलम अबरार उसके पीछे चल रही थी। उसके कदमों के निशान अपने पैरों के निशानात से मान करती। तेरे कदमों के निशान पर चल तो पड़ा हूँ, मेरी छाप तेरे निशान कहीं मान न कर दे। कमरे की ग्लास वॉल में फिंगर टच इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े पेंट शर्ट में मलबूस ग्रेसफुल फुल पर्सनैलिटी का शख्स संजीदा और पुरसोच अंदाज लिए स्क्रीन की जानिब देख रहा था, जहाँ एक यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में टिक टिक की आवाज़ पैदा करता एक शख्स प्रोफेसर दिख रहा था। वाइट ग्लासेस और आसमानी रंग की शर्ट, बेफिक्र चेहरा। व्हाइट बोर्ड के करीब हाथ ले जाकर एक शख्स ने उसे जूम किया तो वो प्रोफेसर क्लोज नजर आने लगा। उस शख्स संजीदा खड़े कर्नल शेर आलम की जानिब देखा। सर, आई थिंक वो प्रोफेसर यही है। जोई शेर खान। दिखाओ मुझे, कर्नल साहब ने एक और हुक्म दिया। सर, साथ मौजूद शख्स ने सीनियर पेन व्हाइट बोर्ड पर लगाया। अब मंजर बदल चुका था।
زوئی کلاس روم میں بیٹھی سیل فون پر ٹائپنگ کر رہی تھی. اس لڑکی کی کار میں GPS ٹریکر تھا. مجھے 2 گھنٹے بعد اس کی ایک ہفتے کی تمام لوکیشنز چاہیے. کرنل شہید خان حکم دیتے نکل گئے. تو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. میرے بیٹے کا استعمال کر کے تم نے اچھا نہیں کیا. شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا ہے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ کی گئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا. بلیک اسٹار. کرنل شہید عالم انڈر ورلڈ کی ایک جانی مالی شخصیت کا مشہور نام لے رہا تھا. یہ اسلام آباد میں موجود ISI کا ہیڈ کوارٹر تھا. چیف اسٹیشن سے ملاقات کے بعد وہ نروس ہی نیلم کو لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا. اس نے مضبوطی سے میجر آس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. بالکل اسکول گرل لگ رہی تھی وہ. چہرے پر بلا کی معصومیت جیسے بھری دنیا میں کوئی شہزادی بھٹک گئی ہے. ہیڈ کوارٹر کو دیکھ کر اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی. میٹنگ روم کے دروازے پر دستک دے کر اسے اجازت چاہی. نیلم آس پاس نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی. کم ان. وہ اندر داخل ہوئے. میجر آس کے اندر داخل ہوتے ہی 5-6 آفیسر کھڑے ہوئے. میجر آس نے انہیں سیلیوٹ کیا. ہیو اے سیٹ ٹائگر. اسے سب اسی نام سے بلاتے تھے. یہ نام کرنل شہید عالم کی یاد تازہ رکھے ہوئے تھا جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا مگر غداری نہیں کی تھی. بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی. ان سب کی نظریں نیلم ابرار کے چہرے پر دی. آئی ایم شاکڈ. ایک آفیسر بولا. سر کیا آپ کو نہیں لگتا زوئی شیر خان سامنے کھڑی ہے؟ ایک اور آفیسر نے کہا. سب سے سینئر آفیسر سربراہ کی کرسی پر بیٹھا ان سب کی باتیں سنتا AC کی ٹھنڈک میں بھی پسینے سے شراب وجود کو دیکھ رہا تھا جس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں. نیلم بیٹھ جائیں. ٹائیگر نے گول میز کی کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا کہا مگر وہ جوں کی توں ہی کھڑی رہی. سر کیا یہ صرف اتفاق ہے یا کوئی سازش کوئی جال؟ ایک اور آفیسر بولا. سر شی از ویری ینگ لکنگ لائک اے اسکول گرل. پسینے میں نہاتی جا رہی تھی. ٹائیگر اس کے پاس گیا. بی بریو نیلم. کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ اس سرگوشی نما آواز میں بولا. پلیز چلے یہاں سے. وہ اس کا بازو تھامتے بولی. تمام آفیسرز کی نظریں نیلم کی اس بے تکلفی پر جم گئیں. میجر آس نے نیلم کا ہاتھ ہٹاتے سے گھورا. مس نیلم پلیز. سربراہ نے سیٹ کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے آ بیٹھی. ٹائیگر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے لگا تو وہ بے اختیار بولی. آپ یہاں بیٹھ جائیں. اس نے اپنے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو سب آفیسرز کے چہروں پر نچاتے ہوئے مسکراہٹ دوڑ گئی. جبکہ نیلم رو دینے والی صورت بنا کر دانت پیستے میجر آس کو دیکھ رہی تھی. وہ اسے گھور کر رہ گیا. میجر آس. سربراہ نے پکارا تو وہ سر ہلاتے نکل گیا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب تک وہ اس کے پاس پہنچتی وہ باہر جا چکا تھا. کمرہ لاک ہو گیا تو نیلم کا چہرہ نیلا پڑ گیا. وہ میجر آس کے بتائے گئے سے زیادہ ڈرپوک تھی. مس نیلم ریلیکس ہو جائیں. آپ سے چند سوال کرنے ہیں بس. ان کے کہنے پر وہ کھڑی ہی رہی. آپ جلدی سے پوچھیں. اس کا بس چلتا تو فوراً بھاگ جاتی. ہر سوال کا تیزی سے جواب دینا ہے ورنہ آپ پر کیس کیے جا سکتے ہیں. 10 سال سزا اور 10 لاکھ جرمانہ. ان کی سخت آواز پر وہ اور گھبرا گئی. کہاں رہتی ہیں آپ؟ کراچی میں. کتنی ایجوکیشن ہے؟ ایک اور آفیسر بولا. انٹرمیڈیٹ. جلدی سے جواب آیا. فیملی ممبرس کتنے ہیں؟ دوسرا آفیسر بولا. 4. کون کون؟ ایک اور جانب سے سوال آیا. سائقہ آپی دادو بابا اور میں. ٹائیگر کو کب سے جانتی ہیں؟ جب وہ ہمارے یہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے آئے تھے تب سے. ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا. بہت سارے ایسے ہی سوالات کیے گئے. جب ان کی تسلی ہوئی تو انٹرکام اٹھا لیا. میجر آس اندر داخل ہوا. نیلم نے اس کی جانب نہیں دیکھا. تھینکس یو مے گو ناؤ آفیسرز. سب ایک ایک اٹھ کر نیلم ابرار کو جانچتی نظر سے دیکھتے باہر نکل گئے. نیلم اور آس دونوں آخری کرسی پر براجمان ہو گئے. مس نیلم آپ منہاج صاحب کو جانتی ہیں؟ اس نے سر ہلایا. کیا جانتی ہیں؟ وہ ایک برا انسان ہے. بم بلاسٹ کرواتا ہے. اب اس کا اعتماد بحال ہونے لگا. کیا آپ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر پوچھا. نہیں. صاف جواب آیا تھا. ایسے کورے جواب پر میجر آس سے پہلو بدلا جبکہ آفیسر نے مٹھیاں بیچ لیں. کیوں؟ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں نا. نہ ہی آج تک کوئی جرم کیا ہے جو آپ لوگ مسلسل ہمیں ٹارچر کریں. ہماری مرضی ہم کچھ کریں نہ کریں. آپ لوگ ہمیں ہمارے گھر جانے کی اجازت دے دیں بس. اس کا ضبط یہیں تک تھا. جرم تو کر رہی ہیں آپ. آفیسر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پروف کریں. وہ بھی دو بدو بولی. آفیسر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا. کہاں وہ ابھی اتنی خوفزدہ تھی اور اب یہ دیدہ دلیری. ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی ظالم کے ساتھ شریک ہے تو کیا یہ جرم نہیں ہوا؟ نیلم نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا. حماس کے خلاف مشن میں آپ کی مدد درکار ہے اور امید ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اس کارروائی میں ہمارا ساتھ دیں گے اور اگر نہیں دیں گے اور خاموش رہیں گے تو مجرم کہلائیں گے. وہ ایسے ہی تو اتنے بڑے عہدے پر فائز نہ تھے. یہ پیپرز ہیں ان پر سائن کر دیں. اگر آپ اس مشن میں میجر آس کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو ٹائیگر آپ کو ٹرین کرے گا. آپ کے گھر والوں کو اس میں انوالو نہیں کیا جائے گا. آپ کو ہر قدم پر سپورٹ کیا جائے گا. مزید آپ کو میجر آس ہی قائل کریں گے. وہ ایک فائل اس کے سامنے رکھ کر میجر آس کی جانب دیکھتے باہر نکل گئے. اب کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی. صرف دو نفوس تھے وہاں. نیلم سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے. چل قائل کر کے دکھائیں ہمیں. اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سیٹ کی پرسی ٹک ٹک لگاتے کہا. قائل تو میں آپ کو تب کروں نا جب میں چاہوں کہ آپ یہ پیپر سائن کریں. ٹائیگر نے اطمینان سے کہتے چہرے گھما کر اس کی جانب کر لی. پیپرز تو میں سائن کروں گی. اس نے برج کھاتے کہا.
مجھے امید ہے تم میری بات نہیں ٹالو گی۔ اس نے دانہ ڈالا۔ امیدوں کا کیا ہے، ٹوٹتی رہتی ہے۔ وہ آگے کو ہوتی میز پر پڑے کاغذات کی جانب دیکھتے کاٹ دار لہجے میں بولی، میجر آس کی بات سے انحراف کر رہی ہو؟ مجھے ٹائلر کو انکار کر رہی ہو؟ اسے یقین نہیں آیا کہ سامنے بیٹھی کم عمر لڑکی اس سے ٹکر لے رہی تھی، اس کی حکم عدولی کر رہی تھی۔ ہاں کر رہے ہیں انکار، وہ اس کی جانب دیکھتے مکمل اعتماد سے بولی، پھر قلم اپنی ہتھیلی میں قید کرتی پیپرز پر جھک گئی۔ پتہ ہے تمہیں کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ٹائگر نے کاغذات اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر سیٹ گھماتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ دونوں ہینڈلز پر ہاتھ ٹکا کر اپنے شعلے اگلتی سیاہ آنکھیں اس کے ہرے سمندر میں گاڑ دیں۔ جس جھٹکے سے اس نے سیٹ گھمائی تھی اور جتنا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا، نیلم ابرار کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوف سے کپ کپا جاتی۔ موت کے یک لفظی جواب آیا تھا۔ میجر آس کی طرح اعصاب اس کے نڈر انداز پر ڈھیلے پڑ گئے۔ ڈر نہیں لگتا موت سے؟ جانے وہ کیا پرکھنا چاہتا تھا؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ موت تو آنی ہے میجر، آج نہیں تو کل صحیح، مرنا تو ہے ہی۔ آپ پر تو مر کر دیکھ لیا، اب آپ کے لیے مر کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے بھی پلکیں نہ جھپکتی تھیں۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہمیشہ آزمائش کے وقت ڈگمگاتے ہیں۔ وہ تیکھی مسکراہٹ سے اس کو آگ ہی لگا گیا۔ دیکھتے ہیں کون ڈگمگاتا ہے، آپ بھی ہیں اور ہم بھی۔ وہ کہاں کم تھی، ٹھیکے لہجے میں بولی۔ آج تک مجھ سے کسی لڑکی نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ میجر آس بہت برداشت والا بندہ تھا، مگر مقابل کا چہرہ ماضی سے جڑا تھا جہاں اس کا ضبط پل بھر میں جواب دے جاتا۔ اس کی گرفت سیٹ کے ہینڈلز پر مضبوط ہو گئی، آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ مجھے پر بھی آج تک کسی لڑکی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے بھی بدلہ پورا کیا۔ تو تم اس تھپڑ کا بدلہ لے رہی ہو؟ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ جو آپ سمجھیں، اس نے کندھے اچکاتے مزے سے کہا۔ میں اس کے لیے سوری کر چکا ہوں نیلم۔ میجر آس کا لہجہ دھیما تھا۔ واٹ ایور۔ وہ پیپرز پر سائن کرنے لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو، اس پر صاف صاف لکھا ہے کہ اگر اس مشن کے دوران ہم مارے گئے تو ادارہ اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس نے بات کاٹتے سر اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر تم نے آگ میں خود چھلانگ لگائی ہے، مجھ سے اب کوئی اور امید مت رکھنا۔ وہ خفا نظر آ رہا تھا۔ ہمیں آپ سے ویسے بھی کوئی امید نہیں تھی، وہ ہر پیپر سائن کرتی اسے جواب دے رہی تھی۔ تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو دستخط کرنے میں تیزی سے مصروف تھے۔ ہم نے کہا تھا ہمیں گھر چھوڑ دیں، آپ نہیں مانے، لے آئے ہمیں۔ در حقیقت آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو اب یہ لڑائی کیوں؟ آپ جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا ہو گیا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ سائن کر چکی تھی۔ آس کی جانب دیکھتے بولی، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ غرایا۔ ہمیں اپنے غصے سے خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کریں، تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ وہ خاموخواہ ہی بھڑک رہا تھا۔ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا۔ گو ٹو ہیل۔ اس نے میز پر مکہ رسید کیا۔ غصے کی وجہ جاننے کی گستاخی کر سکتا ہوں میجر آس عالم؟ روب دار مردانہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ جو بھی تھا وہ ان کے سامنے لحاظ مروت کا پابند تھا۔ عزت و احترام سب سے پہلے۔ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے سر۔ جب اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو بولا، تو اس میں غصہ ہونے والی بات کیا ہے؟ آج جانتا تھا اب اس کی کلاس ہونی ہے، مگر دل میں دعا کر رہا تھا کہ نیلم کے سامنے وہ خاموش ہی رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے ماضی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی دے۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ نیلم اپنی نشست چھوڑ کر ان تک گئی اور فائل تھما دی، جسے چیک کر کے اپنی تسلی کر کے وہ مطمئن ہو گئے۔ مس نیلم، آپ کی ایج اندازاً بھی 17-18 ہوگی۔ وہ میز پر کونیاں ٹکائے بول رہے تھے۔ 18 سر، ان کی بات ٹوک گئی۔ جب کوئی آپ کا سینئر یا اونچے عہدے کا آفیسر مخاطب ہو تو بات نہیں کاٹتی، یہ ادارے کے آداب میں شامل ہے۔ میجر آج سکھا دیں گے آپ کو۔ ان کی بات پر نیلم نے انگلیاں مڑوڑنا شروع کر دی۔ تو مس نیلم، اکارڈنگ ٹو اوور ریکوائرمنٹ آپ کی کوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے تھی، بٹ اینی ویز آپ کو اسپیشل ٹریٹ کیا جائے گا۔ 6 منتھس کی ٹریننگ 2 منتھس میں دی جائے گی۔ آپ کو میجر آس کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ 40 دن تک آپ کی ٹریننگ میجر آس کے انڈر ہوگی، جس میں شوٹنگ، جمپنگ، فائٹنگ، سیلف سیکیورٹی، پیراگلائڈنگ، رائڈنگ، جوڈو، کراٹے کی چند ٹرکس۔ اس کے بعد آپ کو ہیکنگ ڈپارٹمنٹ میں 2 ویکس رہنا ہوگا، اور پھر آپ کو مس بشرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایک ویک اٹینڈ کریں گی۔ اس کے بعد آپ کو آئی ایس بی کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ، آؤٹ ڈور ٹیسٹ، انٹرویوز، ٹیسٹنگ پروگرام، ان سب کی ڈیٹیلز میجر آس صاحب کو بتا دیں گے۔ آپ کو ریجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کی ٹریننگ عام آفیسرس اور اسپیشلی گرلس سے بہت زیادہ ہارڈ ہوگی، سو بی بریو، اوکے؟ انہوں نے بہت تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ آج ان کے رویے پر کافی حد تک حیران تھا۔ نیلم کے ساتھ ان کا یہ رویہ بہت نرم خو تھا۔ نیلم نے زور سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک بات میں یہاں کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا یوز ہو رہا ہے تو اٹس ٹوٹلی رانگ اینڈ تھرڈ کلاس تھنکنگ۔ ادارے کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ گرلس کی
रेशो बहुत कम है और पोस्टिंग भी छोटे स्टेशंस पर नहीं होती। एजुकेशन और एज भी ज़्यादा होनी चाहिए। आई मीन टोटली मेच्योर गर्ल्स। आप समझ रही हैं ना? जी। दरहकीकत इसे ये तमहीद समझ नहीं आई थी। देखिए आप, वो कुछ सोचते हुए बोले। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहने के लिए तमहीद बांध रहे हैं। आप यह बहुत यंग हो और मिनहाज इजहार के लिए आपको चूज़ किया है। आपको क्यों चूज़ किया है ये तो आप जानती हैं ना। बेफिक्र है, हमें अपनी हिफाजत करना खूब आता है। जब हम कमज़ोर थे तब भी मिनहाज की क़ैद में उसके हाथ दराज नहीं होने दिए थे। अब तो इजलास ट्रेन करेंगे। हम हदूद का दायरा हमेशा खींचे रखेंगे। जो बात वो कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कितनी आसानी से और पर्दे में वो इन्हें जवाब दे चुकी थी। एक बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने दिल में एक बात बिठा लें कि मिनहाज हमारे मुल्क का दुश्मन है, बल्कि वो पुल है जो पाकिस्तान के हर दुश्मन को हमारी ज़मीन पर उतरने के लिए अपने आप को पेश कर देता है। हर दहशतगर्द, हर मुजरिम, कातिल के पीछे बहुत दर्दनाक कहानियाँ छुपी होती हैं। इन पर से पर्दा उठ भी जाए तो हमदर्दी को दिल में जगह मत दीजिएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। आपकी तरफ से अगर हमारे मिशन को या इदारे को कोई भी खतरा हुआ या आपकी कारकर्दगी पर हल्का सा भी शक हो गुजरा तो मेजर आज को फुल अथॉरिटी हासिल है कि वो आपको मौके पर ही शूट कर दें। और मुझे मुकम्मल भरोसा है कि टाइगर ऐसा करने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। एम राइट मेजर आस? उन्होंने आस को मुखातिब किया जो घोड़ी सीट के हैंडल पर टिकाए और हथेली पर चेहरा रखे उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। यस सर, 100% राइट। उसके जवाब पर ना कोई लड़खड़ाहट थी, ना ही कोई कश्मकश की झलक। साफ खर्रा जवाब, बल्कि एक अज़म था। नीलम को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो उसके जवाब पर झुरझुरी लेकर रह गई। सो बेस्ट ऑफ लक। वो अपनी नशिश छोड़कर खड़े हुए तो वो दोनों भी उठ गए। मेजर आस? नीलम बाहर जा चुकी थी। उसको जाता देखकर वो पुकारे, यस सर। वो डोर लॉक करता वापस आया। ज़ोर शेर खान को भूल जाओ। मेजर आस वो माजी का हिस्सा थी। ये हाल है, एक चेहरा है जिसने 10 साल पहले ब्लैक स्टार के लिए काम करना चाहिए आलम तक पहुँचने को तुम्हारा इस्तेमाल किया था। आज वही चेहरा ब्लैक स्टार का नामो निशान मिटाने में हमारी मदद करेगा। मेजर आस की जानिब उनकी पुश थी। आज मैं तुम्हारे दर्द का अंदाज़ा लगा सकता हूँ और मुझे तुम्हारी बर्दाश्त का भी बखूबी अंदाज़ा है। इस बार भी तो अपनी बर्दाश्त के वसी दायरे की पैमाइश कम नहीं करूँगी। सर, क्या नीलम को कोई और ट्रेनिंग? ये करना चाहिए आलम का ही रुतबा था जिसकी बिना पर वो इदारे के सरबराह से ऐसे खुल्लम खुल्ला हर बात कर जाता था। नहीं, नीलम की तुम्हारे साथ अटैचमेंट किसी की भी नज़र से पोशीदा नहीं रही। बहरहाल तुम उसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हो। मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहेगी। उसे ये महसूस ना हो कि उस पर बर्डन डाला जा रहा है और ना ही उसको बेजारियत महसूस हो। उसकी ब्रेन वॉशिंग करनी है अपनी मदरलैंड के लिए। उसके दिल में एहसास जगाना है, वही जज्बा उसके अंदर पैदा करना है जो हमने तुम लोगों में पैदा किया है। उसे इतना मजबूत कर दो कि खून को भी पानी समझो और आग को बर्फ़। 60 दिन बाद मुझे नीलम अबरार नहीं, एजेंट नीलम अबरार मिलनी चाहिए। और तुम जानते हो इन दो नामों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यस सर। तुम इसे ज़ोई शेर खान से कंपेयर नहीं करोगे। वो मुड़कर उसकी जानिब देखते बोले, जो सीधा खड़ा था। उनके कहने से क्या होता? वो तो कभी से ज़ोई खान समझता था, तो कभी मिनहाज की मोहब्बत, कभी बेबाकी, कभी ज़िद्दी और कभी बदतमीज़। बेस्ट ऑफ लक अगेन। उन्होंने आस से मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। थैंक यू सर, उसने हाथ थामते कहा। इस्लामाबाद की साफ शफाफ सड़कों पर उसकी जीप उड़ान भर रही थी। जीप पर सरकारी टैग भी लगा था। सितंबर का महीना था। मौसम काफ़ी खुशगवार था। सियाह कागज़ लगाए उसकी नज़रें हरी भरी घास को भी स्याही माइल किए दे रही थी। पता नहीं इसका दिल क्यों नहीं चाह रहा था उस कुदरत की खूबसूरती को देखने लगा उस इस खूबसूरती को देखने का। नीलम ने भी ना बोलने की कसम खा रखी थी। अपनी दानिश में वो उससे खफा थी। मौसम तो वैसे ही खुशगवार था। शाम का वक्त हल्की हल्की कनमन बरसने लगी थी। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि बेख्तियार उनके कभी ना ख़त्म होने की दुआ करने का दिल चाहता है। ऐसी एक ख्वाहिश सुर्ख सफ़ेद लिबास वाली शहज़ादी ने की थी। उसने उदासी से सर सीट की कुर्सी लगा ली, आंखें मूंद ली। पानी के नन्हे नन्हे कतरे जो ना होने के बराबर थे उसकी घनेरी पलकों पर नशे संभालने को बेताब होने लगे। गुड़िया, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। पत्थरों से सर फोड़ोगी तो ज़ख्मी तो होगी, ज़ख्म लगेगा तो उदासी तो होगी। ये पैकेज तो अज़ल से चलता आ रहा है, बाय वन गेट वन फ्री। उसने पट से आंखें खोली। ऐसा लगा कि साइका इस्लामाबाद की इस तवील सड़क पर खड़ी उससे मुखातिब हो। मगर ये बात तो साइका ने कभी माजी में पत्थरों से इसकी मोहब्बत और जुनून देखते कही थी। एक मिनट प्लीज़, यहाँ रोके। उसने जीप से बाहर झांकते खुशी के मारे उछलते कहा, प्लीज़ रोके ना, प्लीज़ प्लीज़। अभी वो मुँह फुलाए बैठी थी और अब मेजर आस ने जीप साइड पर रुकते गॉगल्स उतारे। क्या हुआ? संजीदगी से पूछा। क्या यहाँ से मार्गला की पहाड़ियाँ आती हैं? उसने उछलकर खिड़की से बाहर देखते दरियाफ्त किया जहाँ दूर रोड के दो हिस्से जा रहे थे। आसपास दरख्तों का झुंड था। बिलाशुबा ज़मीन का ये हिस्सा बेइंतहा खूबसूरत था। इस्लामाबाद सतह मरतफा पोठोहार में मार्गला पहाड़ी के दामन कोह में वाक़ है। उसकी बुलंदी 540 मीटर, इसके साथ ही रावलपिंडी वाक़ है। उन्हें जुड़वा शहर भी कहा जाता है। उसके शुमाल मशरिक़ में पहाड़ी इलाका है और जनूब मशरिक़ में टेक्सला कोटा। हाँ, यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा, मगर हम सीधे जा रहे हैं। उसने गॉगल्स लगाते जीप स्टार्ट की। टाइगर, हमने मार्गला की पहाड़ियाँ देखनी हैं, वादी कालाम, रावल लेक
मुश्किला रावत वो दोनों हथेलियाँ जोड़कर इंतहाई जोश से कह रही थी, हम ट्रिप पर नहीं आए मिस नीलम। उसकी सर्द आवाज़ पर नीलम का सारा जोश और वलवला झाग की तरह बैठ गया। वो खामोश हो गई। जीप में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जीप अब पहाड़ों की साथ बनी रोड पर चल रही थी। गोल दायरे में बना रोड खत्म हुआ और सीधी सड़क आ गई, जिसके किनारों पर भी पहाड़ी सिलसिले के शवाहिद मौजूद थे। ये जीप अब मोनाल रेस्टोरेंट की जानिब रवा दमा थी। कुछ देर बाद जीप चलर की आवाज़ से रुकी तो मुंह मोड़े बैठी नीलम ने उसकी जानिब देखा। आए, मेरे रात से उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। नीलम ने कदम नीचे रखा तो ठुठक गई। ये लग्जरी रेस्टोरेंट था, जिस पर बड़े बड़े अंग्रेजी हरूफ में उसका नाम लिखा था। उसके सामने पार्किंग जैसी जगह थी। वहाँ से अगर देखा जाए तो पूरा इस्लामाबाद नजर आता। नीलम भाग कर वहाँ तक पहुंची और ग्रिल पर हाथ रख के सामने देखने लगी, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी। पहाड़, दरख्त, इनके दरमियान मौजूद शाहराएं, क्या मंजर था। तेज़ हवा, सड़क का रेस्टोरेंट का आर्किटेक्चर ऐसा था जैसे उसके सर पर छतरी रखी हो और नीचे का धड़ मोटा था, जिसकी बिना पर वो छतरी बस ऊपर के फ्लोर को शेड दे रही थी। नीचे वाले फ्लोर्स खुले आसमान तले थे। ब्लैक ग्रिल से इन्हें कवर किया गया था। 45 डिग्री के स्लोप नुमा सीढ़ियाँ भी नजर आती थी। वाह, ये मंजर कितना खूबसूरत है। उसने अपने बराबर खड़े मेजर आज से कहा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे सामने ही देख रहा था। उसने गॉगल्स उतार दी। लेट्स गो। वो आगे बढ़ गया। नीलम अब तक ये हसीन और दिलकश मंजर देख रही थी। नीलम, वो पीछे मुड़कर बोला तो वो भागती उसके हम कदम हुई। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। आपको पता है सायका आपी को दामन कोकी सैर का कितना शौक है। उन्हें क्रेज़ है इस्लामाबाद घूमने का, मागला जाने का। उफ, मैंने पता है उन्हें क्या मशवरा दिया था। वो इतनी खुश क्यों हो रही थी, वो समझ ना सका, मगर उसकी बातें सुनने लगा। हमने उन्हें कहा हाइस भाई के साथ हनीमून पर चली जाएगा। इसके बाद वो अपना सफ़रनामा छोड़कर हमारे कान खींचने को भागी। हाइस भाई ने कहा था वो मुझे भी साथ लेकर जाएंगे, मगर मैंने मना कर दिया। वो बोले जा रहे थे बगैर सोचे समझे। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर जा रहे थे। आप यहाँ पहली बार आए हैं? वैसे मुझे नहीं लग रहा आप पाकिस्तान से बाहर कभी गए। कहाँ कहाँ घूमे आप? ये आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है? वो अब एक टेबल पर आकर बैठ चुके थे, मगर उसकी ज़बान को ब्रेक नहीं लगी। क्या ऑर्डर करूँ? मेजर आज से उससे पूछा। जो आपको पसंद हो। कॉफ़ी? नहीं, हम कॉफ़ी नहीं पीते, आइसक्रीम, उसने फरमाइश की। उसने सुपर सेंड आइसक्रीम डन कर दी। मेजर आज ने ऑर्डर प्लेस किया और सेलफोन निकाल के बैठ गया। वो इधर उधर देखने लगी। आप क्या कर रहे हैं? वो कोनी टेबल पर टिका उसकी हथेली थोड़ी के नीचे रखते उसकी हथेली थोड़ी के नीचे रखे हुए थी। सेलफोन न्यूज़ स्क्रीन की जाने देखते बोला, वो तो हमें भी पता है। अच्छा, आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था, उसने शिकायत की। इंटरव्यू देने का मूड नहीं था मेरा। वो सेलफोन ऑफ कर चुका था। आपको आइसक्रीम नहीं पसंद? मुझे मीठा नहीं पसंद। नीलम को सिवैयाँ याद आ गई। तभी तो मैं कहूँ, आप स्माइल क्यों नहीं करते? शुगर यूज़ करेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होंगे ना। वो मुंह बिगाड़ कर बोली। आप अब आइसक्रीम खाकर पूरी रात से मुस्कुराती रहेगा, ओके? हम पागल नहीं हैं। वो बुरा मान गई थी। क्या अब हम यहाँ क्या अब हम यहाँ रहेंगे? रात 9 बजे जीप एक इलाके में रुकी जहाँ ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारें बनी थी। गार्ड से दरवाज़ा खोला, लोहे का बड़ा सा गेट। अंदर का मंजर बड़ा ही अजीब था। ईंटें, पत्थर, दीवारें खड़ी करके मोर्चे बनाए गए थे। बोरियां पड़ी थी, इक्का दुक्का आदमी चढ़ रहे थे। आए, मेजर आज जीप से उतर गया। अभी आप आराम करें, कल सुबह से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अंदर की जाने बढ़ते हुए बोल रहा था। अंदर राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे के पास रुका बोला, ये आपका कमरा है। इसने लॉक डोर ओपन किया। अंदर सिंगल पलंग, राइटिंग टेबल और एक छोटी सी अलमारी थी। कमरा साफ सुथरा था। यहाँ और लोग नहीं हैं? मेरे रात से पंखे की स्पीड बढ़ाते बताया। यहाँ कौन लोग रहते हैं? आप इसे एक ट्रेनिंग सेंटर ही समझ लें और ये हॉस्टल। वो उसकी उलझती निगाहों में देखते बोला, गुड नाइट। नीलम अजरक उतार कर तह लगाते बोली, मतलब जाने का कह रही थी। थक गई हैं? उसने कुछ खोजना चाहा। कुछ पूछा है मैंने? उसकी जाने से कोई जवाब ना पाकर वो बोला, मुझे रात से हमें नींद आ रही है, आप जाएंगे या यूं ही हमारे सर पर सवार रहेंगे? उसने अजरक जोर से पलंग पर फेंकते झुंझलाते हुए कहा। मेजर आज से होंठ खींच लिए। उस पर एक खैर बरसाती नजर डालते लंबे लंबे डूब भरता निकल गया। जाते हुए दरवाजा इतनी जोर से मारा कि नीलम की जगह से उछल गई। कहीं हम आपको हासिल करने की चाह में अपनी फैमिली तो नहीं गंवा बैठे? हम किसके लिए इतनी सब कर रहे हैं? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर बैठे? क्या बाबा ने हमें तलाश नहीं किया? क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? मुझे आज से दूर रह सकेंगे हम? तुम नहीं रह सकती उसके बजाय। क्या पता तुम उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाओ। मिशन ख़त्म होते ही तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। बस चंद महीनों की दूरी बर्दाश्त कर लो, फिर तुम्हारे साथ मेजर आज भी होगा और तुम्हारे बाबा, दादू और आप भी कितनी खुश होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम आर्मी ज्वाइन कर चुकी हो। कोई आवाज़ उसे बहला रही थी, उसके वहम को दूर कर रही थी, या फिर सब बात दिखाएगी। जो भी था अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। नई जगह, एक अनजान रास्ते की शुरुआत। वो घबरा रही थी। रास्ते खौफजदा करने लगे हैं मुझे। मैं अनजानी मंजिलों से डर रही हूँ। मुझे ज़रूरत है एक हमसफ़र की। अगर वो हाथ थाम ले तो क्या हसीन ख्वाब हो। मुझे मुसाफिरों की थकन ना हो। अगर जो तेरा साथ हो, तू जो हमसफ़र हो।
اس کے سر پر لگا انٹرکام بجے جا رہا تھا بجے جا رہا تھا۔ نیلم کی ہڑبڑا کر آنکھ کھلی۔ کون؟ میجراس اسپیکنگ۔ او آپ۔ اس نے لمبی سانس کھینچ لی۔ جلدی سے باہر آؤ، تمہیں جاگنگ پر جانا ہے، جسٹ ان 5 منٹس۔ وہ ہدایت دے کر انٹرکام رکھ چکا تھا۔ اللہ، ہمیں نیند آ رہی ہے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے کہا، پھر سے پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی وہ سیڑھی سے لیٹ بھی نہ پائی تھی کہ انٹرکام کی چنگاتی آواز آئی۔ کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ وہ جھنجھلاتی اٹھی۔ یو ہیو 5 منٹس مس نیلم۔ وہی آواز تھی۔ میجر، ہمیں نیند۔ اس نے لمبی جمائی لی۔ اوکے، آئی ایم کمنگ، وہ غصے میں بولا۔ او نو، بھاگو۔ اس نے الماری سے ٹریک سوٹ نکالا اور واش روم بھاگی۔ 2 منٹ میں باہر نکلی، گلے میں وائٹ اسٹولر ڈالا، کلائی میں پونی پہن رکھی تھی۔ وہ کمرہ لاک کرتی تیزی سے پلٹی جب اسے سامنے کھڑے دیکھا۔ دیکھیے، ابھی تو 3 منٹ ہی ہوئے ہوں گے۔ اس نے کھلی زلفوں کو پونی میں قید کرتے بےچارگی سے کہا۔ 4 منٹ 10 سیکنڈ۔ وہ اسے سرتا پیر دیکھتے بولا۔ تو کیا ہوا، 50 سیکنڈ ابھی بھی باقی ہیں۔ اس کی ٹھٹائی عروج پر تھی۔ وہ اسے گھودا واپس پلٹ گیا۔ نیلم کو اس کے ہم قدم ہونے کو بھاگنا پڑا تھا۔ آپ تو بہت تیز چلتے ہیں میجر، وہ اس کے پیچھے چلتی بول رہی تھی۔ وہ خاموش چاہ ہاسٹل نما جگہ سے نکل کر وہ گراؤنڈ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس گراؤنڈ میں شوٹنگ کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ وہ اب جہاں آئے تھے وہ ہری بھری گھاس والا پارک سے تھا، جس میں چن اپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ روپ کے لیے چند اسٹینڈ لگے تھے، تو کچھ رو میجر آج ان کی ٹرینرز کے پاس سے گزرا تو انہوں نے سیلیوٹ کیا۔ نیلم اس کے پیچھے ہی چلی آ رہی تھی۔ ٹراؤزر ٹی شرٹس میں ملبوس لڑکیاں ایک عزم سے رسیوں کو پکڑ کر چڑھ رہی تھیں۔ جب ہم سلیکٹ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بھی ایسے ہی سیلیوٹ کیا جائے گا؟ اس نے اشتیاق سے میجر آس کے پیچھے بھاگتے پوچھا۔ پہلے آپ سلیکٹ ہو جائیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ وہ تو ہم ہو چکے ہیں، میں ریجیکٹ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہوں۔ وہ رک گیا۔ ہم آپ کو موقع ہی نہیں دیں گے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ تیزی سے چلنے کے باعث اس کا سانس پھول چکا تھا۔ میجر آس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لیٹس سی۔ وہ آگے چل پڑا۔ ایک بینچ پر بیٹھتے اس نے نیلم کو مخاطب کیا۔ ایک راؤنڈ لگا کر آئیں۔ اکیلے؟ جی۔ وہ لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ اور ہاں، یہ جو دیواریں نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوڑنا ہے۔ لال اینٹوں کی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ نیلم نے دوڑ شروع کر دی۔ پورا ایک راؤنڈ لگا کر وہ 40 منٹ میں واپس آئی تھی۔ دوڑ کے آتی، وہ تھک جاتی تو رک جاتی اور پھر دوڑنے لگتی۔ بالآخر اسے راؤنڈ مکمل کیا، اس کے پاس آ رکی۔ یو ہیو ٹو ڈن 2 more rounds now go۔ 2 more rounds now go۔ اس کے ہانپ کر رکنے پر وہ بینچ سے کھڑے ہوتے اس کا پسینے سے بھیگا ٹریک سوٹ اور چہرہ دیکھتے بولا۔ یو ہیو جسٹ 1 hour، ہری اپ۔ اسے ایسے ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس کھینچتے دیکھ کر وہ بے نیازی سے حکم دے رہا تھا۔ ہم تھک گئے ہیں ٹائیگر، اور 1 گھنٹے میں 2 چکر؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کونی فولڈ کرتے پسینہ پوچھا۔ کل تک کوئی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ٹھوسے آگے بڑھا۔ نیلم نے سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو سلگا دینے والی مسکراہٹ یاقوتی ہونٹوں پر سجائے اس سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ نیلم اس کی سائڈ سے نکلتی دور جا چکی تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیا کیا سکھاتی ہے۔ ابھی تو آگ کی تپش بھی نہیں تم تک پہنچی نیلم ابرار۔ اس نے نظروں سے اوجھل ہوتے بلر کی مانند نازک وجود کو دیکھا۔ یہی ڈیٹا جمع کر سکا ہوں میں ایک دن میں۔ ایس پی بلال نے فائلز کی بغدادی کرتے منہاج کو دیکھا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ منہاج نے فائلز میز پر اچھالی اور کھڑکی کے پاس پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے۔ اگر ایگل بھی سچا ہے اور شاکر بھی، تو جھوٹا کون ہے؟ اس کے دماغ میں سوال اٹھایا۔ سر، کین آئی گو؟ وہ لڑکی مری نہیں ہے ایس پی بلال، وہ موڑے بغیر سرد آواز میں بولا۔ ایس پی بلال کا خون خشک ہو گیا۔ تمہاری خبریں پکی نہیں ہوتی ہیں، اور کچی اور ناپائیدار چیزیں مجھے پسند نہیں، اور جو مجھے پسند نہیں اس کا انجام تو تم جانتے ہو نا۔ وہ اب بھی نہیں پلٹا تھا۔ ایس پی بلال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اگر منہاج کو اس کی حقیقت پتہ لگ گئی ہے تو اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ میں نے درست جھوٹ نہیں۔ وہ کوٹ کا بٹن لگاتے پلٹا۔ سوری سر، لیکن مجھے یہی اپنی نیوز کنفرم کر لو، اس سے پہلے میں تمہیں اوپر والے کے پاس ڈیلیور کروں۔ اس نے بات کاٹ ڈالی۔ جی سر، میں ایک بار پھر کنفرم آؤٹ۔ اس نے صوفے پر ٹانگ چڑھاتے بیٹھ کر کہا۔ ایس پی بلال اپنا سر منہ لے کر چلا گیا۔ تم زندہ ہو، مجھے یقین ہے۔ اس نے تصورات میں ہی نیلم ابرار کو مخاطب کیا۔